اللہ کے نام آئیے ذرا میرے ساتھ چلے گا. میدان خندق ہے مدینے سے باہر. تمام کے تمام ابو سفیان کی سربراہی کے اندر مشرکین و کفار یہود و نصارہ سب جمع ہو گئے ہیں. سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب ہم الگ الگ جنگیں کر چکے, حملے کر چکے, لیکن مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے. تو سب نے فیصلہ کیا. سمجھ آ رہا ہے کیوں خطب پیش کرنا ہوں؟ اس زمانے میں ابو سفیان نے کہا سب مل کے حملہ کریں گے. مشرکین جمع تھے, یہودی تھے, نصارہ تھے, کافر تھے, سب جمع ہو گئے وہاں پہ. تو اب 3 طبقات تھے اس زمانے میں, مشرک, یہودی, نصارہ. ابو سفیان کی سربراہی میں اس زمانے میں 3 آپ تلاش کر لیجیے گا. ابو سفیان میں بتا دیتا ہوں, ایک مرتبہ ابو سفیان نے سب کو جمع کیا, ہزاروں کا لشکر لیا. کبھی چاروں طرف سے گھیر لیں گے ہم مسلمانوں کو اور مار دیں گے. گھیرنے کے منصوبے بننے لگے, سازشیں ہونے لگی, اور سارے کے سارے مسلمان یہاں پیغمبر کے پاس آیا. یا رسول اللہ, اس طرح سے سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب مشورہ دو. کیا کیا؟ سن رہے ہیں نا؟ تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مشورہ دیا اور سب کو جمع کیا. سارے صحابہ سے کہا آ جاؤ. سب صحابہ جمع ہوئے. جناب سرور کائنات نے مشورہ لینا شروع کیا. اپنے اپنے مشورے سب دینے لگے, جس کی جتنی عقل تھی, جتنی فہم و فراست تھی, اپنے اپنے حساب سے سب مشورے دینے لگے. اب میں بتاؤں گا کس نے کیا مشورہ کیا. آپ کہیں گے یہاں پہ سارے راز بولنے کے لیے آئے. تو تاریخ میں سب نے مشورے کیے. پیغمبر نے بڑے اطمینان سے سکون سے سب کے مشورے سنے. کسی نے کہا اس طرح سے کر لیتے ہیں, کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر مدینہ چھوڑ کے کہیں باہر چلے جائیں. یعنی جو اپنے دامن پہ دھپا لگا ہوا تھا بھاگنے کا, کہ یا رسول خدا مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. پیغمبر کہا نہیں, مدینہ نہیں چھوڑوں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. سب مشورے دے رہے ہیں. اتنے میں جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ, میں فارسی میں مشورہ دینا چاہ رہا ہوں. تو پیغمبر نے کہا سلمان فارسی میں مشورہ دیجیے, میں فارسی بھی جانتا ہوں. اب نہ کہنا ان پڑھ تھے. پہنچ رہی ہو, ساری زبانیں جانتے تھے, دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے, بولنا بھی جانتے تھے, سمجھتے بھی تھے, لکھنا بھی جانتے تھے. سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, جب ہم ایران میں تھے تو اگر دشمن پڑا ہوتا تھا نا تو ہم خندق کھود لیتے تھے, اور خندق اتنی گہری ہوتی تھی تو اس میں آگ لگا دیتے تھے. دشمن جب خندق آتا آگے آگ دیکھتا تو پھر واپس چلا جاتا تھا, تو محاصرے میں اپنا کھانا پینا رکھ لیتے تھے. دشمنوں کو ہم ڈرانے کے لیے خندق. تو میں نے کہا بھائی سب سے اچھا مشورہ سلمان کا ہے. توجہ رہے, خندق اسے کہتے ہیں غزوہ خندق. جناب سلمان نے مشورہ دیا, منا اہل البیت نے مشورہ دیا. اب سمجھ میں آیا سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کا اثر کیا ہوتا. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا سب کی ذمہ داریاں میں بات رہا. سب کو بتا دیا کتنی مقدار ہے, کتنا اتنا حصہ. سب چاروں طرف مدینے کے خندق کھودے تھے. تو ایک پیغمبر نے بتا کس قدر سب کھودیں گے, چوڑائی لمبائی سب. تو جہاں پہ یہ چھوڑ دیں بچے تم آگے کھودنا شروع کر دینا. چوڑائی کتنی ہونی چاہیے تاکہ کوئی گھوڑا دوڑا کے پار نہ آ سکے. اب کچھ لوگوں نے ظرفیت, اپنے لوگ ہیں جو پیغمبر نے بتایا تھا کہ کتنے قدم تم نے چوڑائی کے اندر خندق کو کھودنا, انہوں نے اس ظرفیت کا لحاظ نہیں رکھا. پیغمبر نے بتایا تھا مثلا 20 قدم, تو انہوں نے کہا کہ 6-7 قدم کھود دیں. انہوں نے ظرفیت کم رکھی, پتہ نہیں کون کم ظرف تھے, ظرفیت کا خیال نہیں رکھا. اب ایک مرتبہ مقدار جو ہے انہوں نے کم کو, کچھ لوگ چاروں طرف جب جمع ہو کر انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں کا جو دانا پانی ہے کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا, کتنا پتہ نہیں انہوں نے یہاں پہ کھانا جمع کر رکھا ہو. پیغمبر اسلام نے کہا سنو اے مسلمانوں, پریشان نہ ہونا, ان کی سازشوں پہ گھبرانا مت. میں وہ ہوں جو ایک بھیڑ کی رات سے پورے قبیلے کو سیر کرتا ہوں.
امی نہر کرنے کے لیے تم جب تک کہو گے میں کھلاتا رہوں گا. ان کی سازشوں میں نہ آنا, کوئی بھی پریشر نہ لینا, فشار میں نہ آنا. وہاں پہ ابو سفیان سب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ بھائی جتنا ہو سکے کھانا لے آؤ, پانی لے آؤ. سب جمع ہونے لگے. عمر بن عبد الوقت ایک بہت بڑا مشرک تھا, اس کو کبھی کب تک بیٹھے رہیں گے, میں جا کے دیکھتا ہوں شاید کہیں ظرفیت ایسی ہو کہ میں چھلانگ لگا کے باہر جا سکوں. ابو سفیان اگر تو اکیلا کیا کر لے گا, کہ ابو سفیان میں ہوں, ابو سفیان نہیں. ایک مرتبہ کہا میں ہوں. عمر بن عبد الوقت نے کہا کہ میں جیسا بھی ہوں میں خود لڑوں گا. تو دو افراد اس کے ساتھ ہوئے, کبھی ہم چلتے ہیں, پھر دوبارہ تین ہی تھے. تو عمر بن عبد الوقت چلا, مشرک تھا, کافر تھا, وہ چلا, دو آدمی ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ ذرا فاصلہ کم ہے. انہوں نے گھوڑے دوڑائے, پار آ گئے. جیسے پار آئے انہوں نے یہ پڑھوانے کہ اتنے مسلمان. ایک مرتبہ عمر بن عبد الوقت آگے بڑھا, اس نے کہا کہ بھئی بتاؤ محمد کہاں, اور آیا رسول خدا کا نام لے رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے آنے کے بعد کہا محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو, میں پار آ گیا. تو وہاں پہ سب قسم مسلمان بیٹھے تھے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کون اس کے مقابلے, من لہو, کون ہے اس کے لیے, یعنی کون اس کے مقابلے میں جائے گا. من لہو. جناب امیر کھڑے ہوئے, کہ انا لہو یا رسول اللہ, کہ میں اس کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں, ان تینوں کے لیے میں کافی ہوں. چلتے رہیں گے. ایک مرتبہ کہا انا لہو یا رسول اللہ, میں ان کے مقابلے میں کافی ہوں. کہ یعنی آپ بیٹھ جائیے. کہ اور کوئی ہے. پیغمبر نے دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو علی کے علاوہ مقابلے میں جاتے. صاحب کھڑے ہوئے, بہت لمبے تک والد سے کھڑے ہوئے. تو کہا یہ رسول خدا نے سنا کچھ نہیں, کہا جاؤ گے. جواب بھی کہا نہیں جانا. جانا مانا تو بھول جائے گا. یا رسول میں یہ اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ کافر تھا, اور میں اپنے کفر کے زمانے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس کے قبیلے پہ ایک مرتبہ ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا. تو اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی, اکیلا سارے ڈاکوں سے لڑ رہا تھا. ہم تو ایک طرف بیٹھے تھے ڈرے ہوئے, یہ اکیلا ڈھال سے سارے ڈاکوں سے لڑ رہا تھا. اچانک اس کی ڈھال ٹوٹ گئی, اور جو ہاتھ میں اس کے ایسا تھا جس سے مار رہا تھا سارے ڈاکوں کو, اکیلا وہ ٹوٹ گیا. تو اس اونٹنی کے بچے کو اس نے اٹھا لیا, اور دونوں ہاتھوں سے اونٹنی کا زندہ بچہ اٹھا کے اس نے ڈاکوں کو مار مار کے بھگا دیا. اس سے نہ لڑیں گے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا بیٹھ جاؤ. اب پیغمبر نے تیسری مرتبہ سوال کیا, من لو. اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں نیزہ تھا, رسول خدا کے خیمے پہ مارا. پیغمبر خیمے کے بالکل سامنے کھڑے تھے, خیمے پہ جیسے نیزہ لگا, اس نے کہا کہ اے محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. مسلمانوں, اگر تم میں کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو شہید ہوگا, اور اگر مار لے گا تو غازی ہوگا. اگر مار نہیں سکتے تو شہید ہی ہوگا. ابھی لوگ ہیں نہیں, مار نہیں سکتے تو میرے ہاتھوں شہید ہوگا, تب بھی تمہارے لیے سعادت ہے. اب پیغمبر اسلام نے جملہ کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. خدا کی قسم منبر پہ میں نہ کہتا اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا. پیغمبر نے پوری زندگی گالی نہیں دی, تو یا رسول اللہ آج آپ نے کیوں کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. تو پیغمبر کہیں گے گالی نہیں دے رہا, نبوت و امامت کے دشمن کی حقیقت بتا رہا. کوئی بھی آگے آرام سے نہیں بیٹھے گا, پوری طرح سے کوشش کی میدان میں چلے. تو سرور کائنات نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے گا. ایک مرتبہ جناب امیر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ انا لہو, میں اس کے مقابلے میں جاؤں. اب پیغمبر نے کہا کہ رک جاؤ, سب کے سب دیکھ لیں میرا بھائی علی اس کے مقابلے میں جانے والا. ایک مرتبہ کہا یا علی ذرا خیمے میں آ جائیے. اب سب دیکھ رہے کہ کیا ہونے والا. جناب امیر خیمے میں آیا, جناب سرور کائنات نے اپنی قبا اتارا, کہ یا علی میری قبا آپ لے لیں, اپنی قبا مجھے دے دیں. پھر اپنی ابا دی, کہ میری ابا آپ لے لیں, اپنی ابا مجھے دے دیں. پھر کہا کہ علی میرے نالین آپ لے لیں, اپنے نالین مجھے دے دیں. پھر کہا کہ علی میری زنا آپ لے لیں.
تلوار آپ لے لیں. پھر کہا علی باہر آ جائیے. اب سارے صحابہ دیکھ رہے کہ ابا کبا دونوں میں بدل گئی. ایک مرتبہ میں نے کہا علی ابھی نہ جائیے گا, اپنا امامہ مجھے دے دیں, میرا امامہ آپ لے لیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ, جہاں ابا کبا بدلی تھی, نالین بدلے تھے, وہی امامہ بھی بدل لیتے. تو میرا دل کہتا ہے, پیغمبر کہیں گے نہیں, میرے بعد امامے کا جھگڑا ہوگا. چلے اور وہ تھوڑا فاصلے سے کھڑا تھا, گھوڑے پہ تھا. صحابہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب جا رہے ہیں. سب نے جناب امیر کو غور سے دیکھنا شروع کیا. ایک مرتبہ مورخین نے لکھا سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھو, جیسے جناب علی اکبر کے پیچھے جناب سید الشہداء چلے گئے, ویسے خندق میں جناب سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے چلنے لگے. ایک مرتبہ کچھ دور تک چلے, پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار, بدر میں تو نے عبیدہ مجھ سے لے لیا تھا, احد میں تو نے حمزہ کو لیا, پروردگار بس ایک علی رہ گیا میرے پاس. کہ پروردگار علی کو مجھ سے کبھی نہ لینا. پروردگار علی کو سلامت رکھنے مرتبہ وہاں پہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ہاتھوں کو بلند کیا, خالق نے, حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں, اور خالق نے فوراً اپنے ملائکہ کو آغاز کیا, اے جبرائیل, اے میکائیل, اے اسرائیل. اب اللہ نے 3 فرشتوں کو بھیجا. کچھ کہتے ہیں 4 فرشتے آئے, اسرافیل بھی آئے. کہا جاؤ, جا کے علی کے ساتھ جاؤ. کہا دائیں طرف جناب اسرائیل تھے ملک الموت, بائیں طرف جناب اسرائیل کے سامنے جناب جبرائیل تھے. 4 فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں. یہ حفاظت کے لیے آ رہے ہیں, خدا کی قسم نہیں. نعرہ آئے گا لیکن میں اپنی بات کو مگر خدا کی قسم یہ 4 فرشتے حفاظت کے لیے نہیں آئے. سب علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جناب امیر شربت چلاتے تھے تو جناب جبرائیل پروں پہ روکتے تھے. ابھی بھی نہیں مطلب روکے روکے. ایک مرتبہ جناب امیر نے جب تلوار کھینچی, جیسے ہی تلوار چلاتے جناب جبرائیل پروں پہ روکتے. سارے فرشتے پروں پہ ضربت روک رہے ہیں. تو میں بہت سوچتا تھا اتنی جنگیں ہوئی, کسی جنگلے فرشتوں نے اپنے پروں پہ ضربت نہیں روکی. یہ خندق میں خاص بات کیا تھی کہ معصومین کہہ رہے فرشتے چاروں طرف آ گئے, ضربتوں کو پروں پہ روکتے تھے. میرا دل یہ کہتا کہ خندق میں مولا نے دیکھ لیا تھا کوئی پیغمبر کے خیمے پہ نیزہ مار کے للکار رہا تھا, تو اب جناب امیر کو اتنا جلا تھا میں سامنے بیٹھا ہوں, تو کہا ایسی ضربت چلاؤں گا اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نے کہا جبرائیل جا, علی جلال میں ہے, جب ضربت چلے زمین. میں نے جنگ پوری نہیں پڑی ہے, میں چلا نہیں ہے, لیکن آپ ساتھ دیجئے گا. ایک مرتبہ امیر نے تلوار کھینچی, میں پوری پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ تلوار کھینچی, آنے والے سے کہا میں نے سنا تو اپنے مد مقابل کی 3 میں سے ایک بات ضرور سنتا. اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو مولا نے کہا میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جا. جو ہو دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جا. اگر میں نے مسلمان ہونا ہوتا تو لڑنے کیوں آتا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ جو مجبوریوں میں کلمے پڑھ گئے تھے وہ اسی سے کچھ سیکھ لیتے. تو کہا اگر میں نے کلمہ پڑھنا ہوتا تو مقابلے میں کیوں آتا؟ مولا نے کہا اچھا پھر دوسری بات سن, اگر تم سننا چاہتا ہے نا تو پہلے اسلام, دوسری بات واپس چلا جاتا. اس نے کہا اگر واپس جانا ہوتا تو میں خندق پھاند کے یہاں کیوں آتا؟ ساری زندگی میں عرب کی خواتین کے تانے سنتا رہو کہ تم میدان چھوڑ کے واپس آ گیا تھا. بھائی میں اس زمانے کے لوگوں سے کہوں گا شجاعت نہیں تھی تو کسی سے غیرت سیکھ لیتے.
علی بن ابی طالب صرف خیبر میں ماں سے تعارف کروایا تاکہ مرحب کو یاد آ جائے اس کی ماں نے کوئی نصیحت کی تھی. تو مولانا نے اس لیے کہا سمت نے ام حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. باقی ساری جنگوں میں کہا انا علی بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. باپ سے تعارف وہی کراتا ہے جسے باپ پہ ناز ہو. کون سے ابو طالب؟ وہ جو مکے کے سردار تھے. تو مولانا نے کہا ہاں میں سردار کا بیٹا ہوں. تو کہا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا واپس چلے جائے. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ ابو طالب بہت پاک دامن پاکردار انسان تھے میں ابو طالب کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا. تو وہ سمجھا کہ یہ جوان میں تجربہ کار. مولانا بالکل کنسلتے رہا کہ واپس چلے جاؤ ابو طالب کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا. تو اب بہت سے مسلمانوں نے کہا کہ باپ کی جان پہچان کی اس کا مطلب بہار نہیں چھا. آپ پہنچ رہی ہے؟ بہت سے مسلمانوں نے کہا اس کا مطلب بہار نہیں چھا. تو علی نے اگر بوڑھے کو مار کیا تو کون سا کمال کیا؟ میں دو چار باتوں کو اضافہ کر کے ذرا جواب دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بوڑھا تھا, ہاتھوں میں راشا بھی رہا ہوگا, ٹانگوں میں پولیو بھی رہا ہوگا, آنکھوں میں بینائی بھی کمزور ہوگی, شوگر بھی ہوگی, دل بھی خراب ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, کینسر بھی ہوگا. بس ایک بات ہے تمہارا کوئی بزرگ مقابلہ بنے گا. جیسا بھی رہا کوئی بھی مقابلے میں نہیں گیا اس سے. تو ایک مرتبہ مولانا نے کہہ دیا نا اسلام قبول کر لیا واپس چلا جائے نہیں یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہے. پھر مولانا نے کہا پھر زمین پہ آیا نہیں پہنچا سکتا. مولا ہمیشہ زمین پہ کھڑے ہونے لڑتے تھے. وہ گھوڑے پہ سوار تھا. گھوڑے پہ سوار اگر کوئی جنگ کرتا تھا نا دونوں میں سے اگر ایک بھی زخمی ہو جاتا تھا تو جنگ وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی, رک جاتی تھی. ایک زخمی ہو گیا لیکن اگر دونوں زمین پہ ہوتے تھے تو جب تک ایک مر نہ جاتا تب تک جنگ جاری رہتی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. وہ گھوڑے پہ سوار آیا تھا. اس نے کہا بھائی آپ مولا سے کہا واپس چلے جائیں میں مارنا نہیں چاہتا. مولا نے کہا پھر تیسری بات ہے زمین پہ آ جائے. اس نے کہا یعنی آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ مار لو گے؟ مولا نے کہا تو ابھی مجھے دے گا. وہ پہلوان تھا, بہت قدامت تھا, جسم بہت بڑا تھا. جناب ہمیں بہت پتلے ڈبے تھے, بازو بہت فخیم تھے. مولا نے کہا زمین پہ آ جائے فیصلہ ہو جائے گا. ہم میں سے ایک دوسرے کا سر قلم کر کے جائے گا. میں واپس نہیں جاؤں گا, گھوڑے سے نیچے آ گا. وہ گھوڑے سے اترا نہیں. اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں, 2 نیزے تھے, 2 کمانیں تھیں. سر پہ 2 عورتیں 2 زرہ پہن رکھی تھی. دونوں سب کچھ تھا. ایک مرتبہ ہاتھ میں 2 نیزے لیے گھوڑے سے چس لگائی مولا کے بالکل اوپر سے چھلانگ لگائی. مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پیچھے پھینکا. آپ نے دیکھا نا کہ حملہ کرتا شیر تو کیسا ہوگا. اس نے حملہ کیا بھیڑیے کی طرح. مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. مولا کا پھر اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں. 2 نیزے لے کے حملہ آور ہوا تھا. سوچا کہ زمین پہ ہے میں گھوڑے سے اوپر سے آؤں گا, اسے اچانک میں سرپرائز کر دوں گا, پتہ نہیں چلے گا. مولا نے ایک ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پیچھے پھینکا کا پھر اب وہ تیاری سے کھڑا ہوا حملہ کرنے کے لیے آیا. مولا نے کہا تلوار چلا. پیغمبر اسلام نے وہاں دعوت دی کہ جو میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. سارے صحابہ دوڑے گا, لڑ کے تو جا نہیں سکتے. خبر دے کے جانا جنت میں بڑا آسان. علی کی فتح کی خبر دینی سب چلے, سارے صحابہ چلے. اچھا وہاں کوئی پابندی نہیں تھی, بس پیغمبر نے جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت کی بشارت ملے گی. یہ نہیں تھا کہ کون کیسے پہلے آیا. تو وہاں سب کے سب تیاری کرنے لگے. کبھی ٹھیک ہے ایک صحابہ کا گھوڑے پہ لاؤں گا. بہت کچھ ہو رہا تھا وہاں. ایک صاحب نے گھوڑا لیا, دوسرے نے کہا گھوڑے کی یہاں ضرورت نہیں, ریگستان ہے, اونٹ چلے گا.
دوسرے صاحب نے اونٹ لے لیا، ایک نے کہا نہیں میں پہاڑوں پہ بڑا بھاگا ہوں، مجھے ٹانگوں پہ بڑا اعتماد ہے، میں پیدل اسی طرح سے دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ بھائی سب کے سب آ کر اچھا لینس بنی ہوئی نہیں تھی، ریس ہوتی ہے، لین بناتے ہیں نا پاکستان میں ہوتی ہے ریس، لین میں کیا کہتے ہیں لوگ، لین سمجھتے ہیں سب لوگ؟ اب لکیریں کھینچی ہوئی نہیں تھی کہ بھائی کوئی اس میں دوڑتا ہوا پہلے آئے گا کیسے آئے گا، یہ بھی نہیں تھا فاؤل نہیں کر سکتے، آنکھ میں انگلی کوئی نہیں مارے گا، دھکا کوئی نہیں دے گا، یہاں سب کے سب کہنے کے تیار ہوگا، ایک علی کو صرف ایک کو جنت کی بشارت ملنی، سارے تیار، پیغمبر تشریف فرما، ایک پورے صحابی نام کا سلمان وہ کونے میں بیٹھے، ایک صاحب نے پوچھا سلمان آپ نہیں جائیں گے؟ دوسرے نے کہا بوڑھا ہو چکا ہے ہماری طرف بھاگ کہاں سکے گا، ہم مقابلہ ہے، سب کے ساتھ طنز کرنے لگے جناب سلمان نے میں نہیں جاؤں گا، پیغمبر بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب وہاں جناب امیر کی فتح کی خبر جیسے ہی سب لوگ لے کے بھاگے، کب بھاگو پیغمبر کو جو پہلے بتایا گیا اس کو جنت ملے گی، جناب سلمان نے غور سے سب کو بھاگ کر دیکھا، کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک، جناب سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک، پیغمبر نے فوراً کہا سلمان آپ کو جنت مبارک، اب ہانتے کرتے سب آ رہے کہا یا رسول اللہ علی کو فتح ہوئی، کہا سن لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علی ہی جیتے ہیں، کہا سن چکا، تیسرے یہاں تک کہ سب آتے رہے، یہاں تک کہ وہ جو دیکھ رہے سب آ چکے، سب سے آخر میں وہ بھی کہہ رہا ہے شاید کوئی بھول گیا ہو، یا رسول اللہ علی کو فتح ہوئی، کہا سن چکا، اب سب پوچھ رہے جنت کسے ملی، کسی کو نہیں پتا، کہا یا رسول اللہ پہلے میں آیا تھا آپ نے مجھے جنت نہیں مبارکباد دی، کہا یا رسول اللہ بتائیے جنت کسے ملی، کہا سلمان کو، پوچھا سلمان آپ جب گئے نہیں تھے تو آپ کو پتا کیسے چلا کہ علی کو فتح ہوئی، اگر تمہارے بھاگنے کے انداز سے، جو ڈر کے بھاگتا ہے اس کے چہرے پہ خوف ہوتا ہے، جو خوشخبری لا رہا ہوتا ہے، بلکہ میں آخری دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، جب کہ وہاں پہ کیا ہوا سن لیں گے گا، یہاں جناب امیر نے ایک مرتبہ جب وہ میرے گھڑی کو کرنا تھا، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ وہ میرے بہت بات کرتے میرے جملے بکرنے کا حق حاصل مجھے سنا رہا ہے، ایسا نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام میں نے پورا بہت بنایا تھا کہ دلوں سے خوف اتار دو، ذہنوں کے اندر سے خوف نکال دیجیے گا، یہ کتنے بڑے بڑے آج لوگوں کو ڈرا رہے ہیں نا، یہ ڈرانے سے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا، جب وہ ابو سفیان ابو جہل ابو لہب جب وہ کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ کس خیر کی بولی ہے، بس میں تم نے سن لے گا مکمل کر دیا میں نے جب کو، جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا دوبارہ، اس نے تیاری کی، مقابلہ کیا، حملہ کیا، ایک مرتبہ تلوار چلنے لگی، مولا اسے پھینکتے رہے، وہ اتنی تیزی پھرتی سے لڑ رہا تھا، خاک اڑنے لگی، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس وہ بہت تیزی سے جنگ کرتا بڑھتا مولا پھینکتے تھے، وہ پھر زمین پہ اچھلتا کودتا حملہ کرتا مولا پھر سے زمین پہ پھینکتے تھے، بار بار اٹھ کے آتا، یہاں تک علماء نے لکھا 70 ضربتیں چلائی، مولا نے بار بار پھینکے گا پھر اٹھ مقابلہ کر، کیونکہ ہر جنگ میں 3 بار میں مارتے تھے، یہاں 70 تک نوبت تھی، اور پیغمبر کی حدیث ہے ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک ضربت علی کی یوم خندق والی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ارے جس نے 70 ضربتیں چلائیوں ایک ضربت افضل ہے،
علی نے سر قلم کیا اور لاش کو گھسیٹتے ہوئے پیغمبر کے پاس سے میں سے کہ تمام مرنا سنیں گے تمام وقت سے زیادہ ہو گیا چلے جناب امیر کہ پیغمبر کے قدموں میں لاشا پھینک ہوا پیغمبر کی گستاخی تھی جب چلے تو تلوار ہاتھ میں تھی ذوالفقار سے خون بہہ رہا تھا اور جناب امیر سر اٹھا کے چل رہی تھی تو ایک کسی نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ علی کا چلنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ گھمنڈ آ گیا ہے کہ ہمیشہ جیتتے رہ رہے ہیں آپ پھر ایک آدمی کو مار لیے تو معذرت شکایت کر رہے ہیں پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ لگ رہا ہے کہ علی کو گھمنڈ آ گیا ہے کہ اس کو مار لیا پیغمبر نے کہا نہیں گھمنڈ نہیں یہ فاتح کی چال ہے یہ فاتح کی چال ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فاتح کی چال ہے میں کہتا ہوں نہیں فاتح کو پتا ہوتا ہے فاتح کو پتا ہوتا ہے فاتح کی چال کیسے جناب امیر آیا یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی تھی میں نے بدلہ لے لیا